آج ہم سائمن دے بووا کی مشہور زمانہ کتاب دا سیکنڈ سیکس کے کچھ بہت ہی بنیادی اقتباسات پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھیں ان حصوں کی روشنی میں کہ بووا نے عورت کی حیثیت کو، اس کی شناخت کو اور مرد کے ساتھ اس کے تعلق کو کیسے دیکھا ہے۔ خاص طور پر وہ تصور جو وہ کہتی ہیں کہ عورت دوسرا یعنی ادر ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم تصور ہے۔ ہمارے پاس کتاب کے وہ ابتدائی حصے ہیں جہاں انہوں نے اپنے مرکزی دلائل کی بنیاد رکھی ہے۔ اور کیا کمال کی بنیاد ہے۔ بالکل۔ دی سیکنڈ سیکس جو 1949 میں آئی، یہ صرف فیمنزم کے لیے نہیں بلکہ وجودیت یعنی ایگزسٹینشلزم کے فلسفے میں بھی ایک سنگ میل ہے۔ صحیح۔ آج ہم خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ بوا کیسے کہتی ہیں کہ عورت کا جو تصور ہے نا، وہ حیاتیات سے زیادہ سماجی اور تاریخی طور پر بنا ہے۔ اچھا۔ اور ہمیشہ مرد کے مقابلے میں مرد کے حوالے سے۔ یہ سمجھنا آج بھی میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ بالکل، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں، ان کی بنیادی دلیل سے۔ جی۔ وہ کہتی ہیں کہ انسانیت کو عام طور پر مردانہ سمجھا جاتا ہے۔ مطلب جب ہم انسان کہتے ہیں تو ذہن میں اکثر ایک مرد ہی آتا ہے نا؟ جی ہاں، لاشعوری طور پر بھی مرد گویا ایک معیار ہے، نارم ہے۔ بالکل، اسی لیے بوا کہتی ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورت کی تعریف اس کی اپنی ذات سے نہیں کرتا، بلکہ اپنی نسبت سے کرتا ہے، خود کو مرکز مان کر۔ جی ہاں، اور یہی وہ مشہور جملہ آتا ہے جو ان کی فکر کا آپ کہہ لیں مرکز ہے۔ وہ مرد موضوع ہے، وہ مطلق ہے، وہ عورت دوسری ہے۔ He is the subject, he is the absolute, she is the other۔ جی، اس کا مطلب گہرا ہے۔ موضوع یا سبجیکٹ وہ ہے جو خود مختار ہے، جو دنیا کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے، تعریف کرتا ہے۔ مطلق یعنی ایبسولوٹ، جو اپنی ذات میں مکمل ہو۔ اس کے مقابلے میں عورت کو دوسرا یعنی ادر کہا گیا۔ یعنی وہ جس کی تعریف موضوع کے حوالے سے ہو، جو خود مختار نہیں بلکہ اضافی ہے، ضمنی ہے، اسینشل نہیں، ان اسینشل۔ تو حیثیت ہمیشہ ثانوی ہوئی۔ بالکل، ہمیشہ ثانوی۔ یہ دوسرے پن یا ادرنس کا تصور جو بوا پیش کر رہی ہیں، یہ تو کافی چونکا دینے والا ہے۔ کیا یہ صرف مرد اور عورت کے بیچ ہی ہوتا ہے؟ نہیں، وہ یہ واضح کرتی ہیں بوا، کہتی ہیں کہ دوسرے پن کا یہ جو تصور ہے، یہ انسانی شعور کی ساخت کا حصہ ہے۔ اچھا۔ ہم اکثر اپنی شناخت بنانے کے لیے کسی دوسرے کو ایک طرح سے وضع کرتے ہیں۔ ایک گروہ خود کو ہم سمجھتا ہے یعنی سبجیکٹ، اور دوسرے کو وہ یا ادر۔ مثال کے طور پر؟ وہ مثال دیتی ہیں جیسے قدیم یونانیوں کے لیے غیر یونانی ویشی تھے، یا ایک گاؤں والے شہری لوگوں کو دوسرا سمجھتے ہیں، یا مقامی لوگ غیر ملکیوں کو۔ یہ ایک عام انسانی رجحان ہے۔ تو پھر مرد اور عورت کے تعلق میں خاص بات کیا ہوئی؟ بوا اسے منفرد کیوں سمجھتی ہیں؟ خاص بات یہ ہے بوا کے مطابق کہ مرد اور عورت کے معاملے میں یہ دوسرے پن کا تعلق یک طرفہ ہے، نان ریسیپروکل۔ یک طرفہ کیسے؟ دیکھیں، دوسرے گروہوں میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ دوسرا گروہ بھی پہلے والے کو دوسرا سمجھ سکتا ہے، شہری گاؤں والوں کو، گاؤں والے شہریوں کو۔ ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن تاریخی طور پر مرد نے عورت کو دوسرا کہا، مگر عورتوں نے اجتماعی طور پر کبھی مرد کو دوسرا نہیں کہا۔ مرد ہمیشہ سے انسانیت کا نمائندہ، معیار، موضوع رہا ہے، جبکہ عورت کو اس معیار سے ہٹ کر ایک استثناء یا بس مرد کے لیے موجود کوئی چیز سمجھا گیا ہے۔ اسے ایک خود مختار انسانی قسم نہیں مانا گیا؟ بالکل نہیں، جس کی اپنی کوئی الگ مکمل تعریف ہو۔ اور اس یک طرفہ تعلق کے اثرات وہ تو بہت گہرے ہوں گے۔ یقیناً، بوا ان اقتباسات میں یہی واضح کرتی ہیں کہ نتیجہ یہ ہے کہ عورت کی دنیا، اس کی حقیقت، اس کی تجربات، سب کو مردانہ نقطہ نظر سے جانچا جاتا ہے۔ اسے اپنی شرائط پر سمجھنے کی کوشش ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ عورت کی تقدیر، اس کا کردار، یہاں تک کہ اس کی خواہشات بھی اکثر مرد کی ضرورتوں اور توقعات کے مطابق ڈھالی جاتی ہیں۔ وہ اپنی ذات میں ایک مکمل وجود، جسے فلسفے میں بینگ ان اٹ سیلف کہتے ہیں، وہ نہیں بن پاتی، بلکہ مرد کے لیے ایک وجود، بینگ فار مین، سمجھی جاتی ہے۔ یہ تو ایک بنیادی عدم توازن ہے۔ جی، اور اس کی جڑیں بوا کہتی ہیں تاریخ میں، ثقافت میں، سماجی ڈھانچے میں بہت گہری ہیں۔ یہ عدم توازن ہمیں بوا کے ایک اور
اہم نقطے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ دیگر مظلوم گروہوں کی طرح عورتوں میں ایک ٹھوس اجتماعی شخصیت یا ہم یعنی وی کا احساس پیدا ہونا بہت مشکل رہا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ بوا دلیل دیتی ہیں کہ مثال کے طور پر پرولتاریا یعنی مزدور طبقہ یا امریکہ میں سیاہ فام لوگ، ان کی ایک مشترکہ تاریخ ہے، مشترکہ جدوجہد ہے، مشترکہ ثقافت ہے۔ اس بنیاد پر وہ ایک مضبوط ہم بنا سکتے ہیں۔ ان کی ایک واضح شناخت ہوتی ہے جو انہیں غالب طبقے سے الگ کرتی ہے۔ لیکن عورتوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا بتاتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ عورتیں کسی ایک جگہ یا طبقے تک محدود تو نہیں ہیں، وہ تو دنیا بھر میں مردوں کے درمیان بکھری ہوئی ہیں۔ اچھا، ہاں۔ وہ اپنے باپ، شوہر، بھائی، بیٹے یعنی مردوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ ان کا تعلق اکثر اپنے طبقے، نسل یا مذہب کے مردوں سے دوسری عورتوں کی نسبت زیادہ قریبی ہوتا ہے، زیادہ ٹھوس ہوتا ہے۔ وہ تو مردوں کی دنیا میں ہی ضم ہے ایک طرح سے۔ بالکل، جغرافیائی، معاشی، سماجی، جذباتی، ہر لحاظ سے ان کے پاس وہ الگ تھلگ ہونے کا تجربہ نہیں ہے جو اکثر ایک متحدہ محاذ بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو اس اجتماعی ہم کی کمی کے عملی نتائج کیا ہوتے ہیں پھر؟ سب سے بڑا نتیجہ تو یہی ہے کہ عورتوں کے لیے اپنے مشترکہ مفادات کو پہچاننا اور ان کے لیے مل کر جدوجہد کرنا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہر عورت کا بنیادی تعلق اس کے آس پاس کے مردوں سے ہے تو وہ اکثر ان مردوں کے مفادات کو جو غالب طبقے کے مفادات ہوتے ہیں اپنے مفادات پر ترجیح دے سکتی ہے، یا کم از کم ان سے ٹکرانا نہیں چاہے گی۔ بہت کہتی ہیں کہ عورتیں اکثر مردوں کے ساتھ مل کر دوسرے گروہوں کے خلاف تو شاید متحد ہو جائیں، جیسے دوسری نسل یا طبقے کے خلاف، لیکن اپنی جنس کی بنیاد پر متحد نہیں ہو پاتی۔ یہ تو واقعی صورتحال کو بہت پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ جی، اور یہیں سے بوا ایک اور نقطے کی طرف آتی ہیں جو شاید سب سے زیادہ متنازع بھی سمجھا جاتا ہے۔ جی، وہ کہتی ہیں کہ عورتیں ہمیشہ صرف مظلوم نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات وہ اپنی اس دوسرے کی حیثیت کو قبول کرنے میں یا اس میں شریک کمپلیسٹ ہونے میں بھی کردار ادا کرتی ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت نازک نقطہ ہے اور اکثر لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں۔ مطلب؟ دیکھیں، بوا کا مقصد عورتوں پر الزام لگانا بالکل نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ عورتیں خود ذمہ دار ہیں۔ تو پھر؟ وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ نظام اتنا مستحکم کیوں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس دوسرے پن کی حالت میں رہتے ہوئے عورتوں کو بعض اوقات کچھ فائدے یا تحفظ کا احساس بھی مل سکتا ہے۔ فائدے؟ کس قسم کے فائدے؟ چاہے وہ فائدے حقیقی نہ ہوں یا ان کی قیمت بہت زیادہ ہو۔ مثال کے طور پر مرد پر معاشی انحصار جی، عورت کو شاید دنیا کی سخت ذمہ داریوں اور فیصلوں سے آزاد محسوس کرا سکتا ہے، حالانکہ یہ آزادی ایک دھوکہ ہے۔ صحیح۔ اسی طرح معاشرے کے بنائے ہوئے کردار جیسے بیوی یا ماں کا روایتی کردار، اسے ادا کرنے سے سماجی قبولیت ملتی ہے، استحکام کا احساس ملتا ہے۔ اور نظام کو چیلنج کرنے میں تو خطرہ ہے۔ بالکل، اس خطرے سے، اس غیر یقینی صورتحال سے بچنا بھی ایک طرح کا فائدہ سمجھا جا سکتا ہے۔ بوات کے مطابق یہ رضامندی اکثر شعوری نہیں ہوتی، یہ ان حالات کا نتیجہ ہوتی ہے جن میں عورتیں خود کو پاتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے حالات کا جبر ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ فرد پر الزام لگانا۔ بالکل، بوا کا نقطہ نظر وجودی ہے۔ انسان آزاد ہونے کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن آزادی ذمہ داری لاتی ہے، اور اس ذمہ داری سے بچنے کا لالچ بھی ہوتا ہے۔ عورتیں ایک ایسی دنیا میں آتی ہیں جہاں مرد پہلے ہی سارے اصول بنا چکے ہیں، غالب حیثیت رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں مطابقت پیدا کرنا اکثر بقا کی حکمت عملی لگتی ہے۔ تو یہ شرکت دراصل معاشی مجبوریوں، سماجی دباؤ اور صدیوں سے ذہنوں میں بٹھائے گئے نظریات کا نتیجہ ہے۔ جی ہاں، ان سب کو قبول کر لینے کا نتیجہ۔ اور یہیں پر بوا کا وہ سب سے مشہور جملہ آتا ہے جس کا مفہوم ان اقتباسات کی روح ہے، اگرچہ شاید لفظ بلفظ یہاں نہ ہو۔ عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بن جاتی ہے۔ بالکل، one is not born but rather becomes a woman۔ یہی ان کی پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ ان کا سب سے بنیادی استدلال۔ جی، کہ جیسے ہم عورت کہتے ہیں، اس کی خصوصیات، اس کا کردار، اس کی نفسیات، یہ کوئی حیاتی تقدیر نہیں ہے۔ یعنی بائیولوجی سب کچھ نہیں ہے۔ ہاں، حیاتی فرق ہیں، بوا انہیں مانتی ہیں، لیکن ان فرقوں کو جو مانے دیے جاتے ہیں اور ان کی بنیاد پر جو سماجی ڈھانچہ کھڑا کیا جاتا ہے وہ مکمل طور پر ثقافتی اور سماجی ہے۔
کیسے؟ بچپن سے ہی لڑکی کو سکھایا جاتا ہے کہ لڑکی کی طرح کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیا محسوس کرنا ہے، کیا خواہش کرنی ہے۔ تعلیم، خاندان، مذہب، ادب، روایات، یہ سب مل کر اسے معاشرے کے مطلوبہ عورت کے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بووا ان تمام تصورات کو مسترد کرتی ہیں جو عورت کو ایک پراسرار ازلی مخلوق کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ جی، جیسے وہ اٹرنل فیمینائن یا نسوانی جوہر کا تصور ہے۔ شدت سے مسترد کرتی ہیں۔ وہ ان تصورات کو مردوں کا ایجاد کردہ افسانہ کہتی ہیں۔ افسانہ؟ ان کے نزدیک یہ جو مبہم اور شاعرانہ باتیں ہیں نا، یہ اصل میں عورت کو ایک حقیقی پیچیدہ فرد کے طور پر سمجھنے سے روکتی ہیں۔ اچھا۔ یہ اسے ایک آئیڈیل بنا دیتی ہیں، ایک علامت یا ایک شے جسے مرد اپنی مرضی سے پوچھتا ہے یا استعمال کرتا ہے۔ یہ تصورات عورت کو اس کی انسانیت سے محروم کرتے ہیں اور اسے اس کی ثانوی حیثیت میں قید رکھنے کا جواز بنتے ہیں۔ تو بووا کے لیے عورت کوئی معمہ نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک انسان ہے، بالکل مرد کی طرح، جسے اپنی آزادی اور اپنا وجود خود معین کرنے کا حق ہے۔ اگر عورت کی حیثیت حیاتیاتی نہیں بلکہ سماجی طور پر بنی ہوئی ہے تو اس میں ایک امید بھی ہے، مطلب جو چیز بنائی گئی ہے اسے بدلا بھی جا سکتا ہے۔ یقیناً، اور یہی بوا کی فکر کا سب سے طاقتور اور آپ کہہ لیں انقلابی پہلو ہے۔ اگر عورت بنتی ہے تو وہ مختلف طریقے سے بھی بن سکتی ہے۔ اگر اس کی موجودہ حالت سماجی اور تاریخی حالات کا نتیجہ ہے تو ان حالات کو بدل کر اس کی حالت کو بھی بدلا جا سکتا ہے۔ تو بوا کا پورا پروجیکٹ اسی امید پر قائم ہے؟ جی ہاں، کہ عورت اپنی اس دوسرے پن کی حیثیت سے باہر نکل سکتی ہے۔ ان اقتباسات کی روشنی میں بوا کے نزدیک اس تبدیلی یا آزادی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ دیکھیں، بوا کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے عورت کا خود کو ایک موضوع، ایک سبجیکٹ کے طور پر قائم کرنا۔ یعنی اپنی زندگی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا؟ بالکل۔ اس کے لیے وہ دو چیزوں پر بہت زور دیتی ہیں جن کا اشارہ ان ابتدائی حصوں میں بھی ملتا ہے۔ پہلی، معاشی خود مختاری۔ اکنامک انڈیپینڈنس۔ جی، جب تک عورت معاشی طور پر مرد پر انحصار کرتی ہے وہ حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی بقا دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ اور دوسری چیز؟ دوسری اور شاید اتنی ہی اہم، فکری اور نفسیاتی آزادی ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی عورت کا خود کو مرد کے برابر سمجھنا، اپنی خواہشات، اپنی صلاحیتوں، اپنے منصوبوں کو سنجیدگی سے لینا۔ معاشرے کی طرف سے جو کمتر حیثیت کا احساس مسلط کیا گیا ہے اسے مسترد کرنا، اور دنیا کو اپنی نظر سے دیکھنا اور اس میں اپنا مقام بنانا۔ یہ صرف باہر کے حالات بدلنے کی بات نہیں، یہ اپنی اندرونی سوچ کو بدلنے کی بھی بات ہے۔ لیکن یہ راستہ آسان تو نہیں ہوگا؟ بووا خود بھی ان مشکلات کو مانتی ہوں گی؟ بلا شبہ وہ بہت حقیقت پسند ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ یہ تبدیلی آسان نہیں ہے۔ ایک طرف تو صدیوں پرانے سماجی ڈھانچے ہیں، قوانین، روایات، معاشی نظام، جو اس عدم مساوات کو قائم رکھتے ہیں اور تبدیلی کی مزاحمت کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ اندرونی رکاوٹیں ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ دوسرے پن کو قبول کرنے کی عادت، اجتماعی شناخت کی کمی، تبدیلی لانے کے لیے جو جدوجہد کرنی پڑتی ہے اس کا خوف، یا وہ نفسیاتی فائدے جو موجودہ نظام سے جوڑے ہیں۔ تو ان کی کتاب صرف ایک تجزیہ نہیں، یہ ایک چیلنج بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، کہ وہ اس صورتحال کو پہچانیں اور اسے بدلنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹیں، ہم نے سیمن دی بووا کے دی سیکنڈ سیکس کے ابتدائی اقتباسات سے سمجھا کہ وہ کیسے دلیل دیتی ہیں کہ عورت کو تاریخی اور سماجی طور پر مرد کے مقابلے میں دوسرا یعنی ادر سمجھا اور بنایا گیا ہے۔ جی، مرد کو موضوع اور مطلق کا درجہ، جبکہ عورت اضافی اور ضمنی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بووا کے مطابق عورتوں میں دیگر محکوم گروہوں کی طرح ایک مضبوط اجتماعی ہم کا احساس کیوں نہیں بن پایا، جس کی بڑی وجہ ان کا مردوں کے درمیان بکھرا ہونا اور ان سے قریبی تعلقات ہیں۔ جی، جس سے مشترکہ جدوجہد مشکل ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات، بووا کا وہ مرکزی خیال کہ عورت کی یہ حیثیت حیاتیاتی نہیں بلکہ سماجی طور پر تعمیر کی جاتی ہے۔ عورت پیدا نہیں ہوتی، بن جاتی ہے۔ بالکل، اور اس تعمیر میں معاشرتی اداروں کے ساتھ ساتھ بووا کے مطابق بعض اوقات عورتوں کی اپنی شرکت یا قبولیت کا بھی کردار ہوتا ہے، جسے الزام تراشی کے بغیر سمجھنا ضروری ہے۔ اور چونکہ یہ حیثیت بنائی گئی ہے تو اسے بدلنے کا امکان بھی ہے۔
جس کے لیے معاشی خود مختاری اور فکری آزادی بنیادی شرطیں ہیں۔ جی ہاں، اب یہاں ایک حتمی سوال پیدا ہوتا ہے جس پر میرا خیال ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ وہ کیا؟ بوا نے یہ سب 1949 میں لکھا، آج 70 سال سے زیادہ ہو گئے۔ کیا وہ سماجی، معاشی، ثقافتی، نفسیاتی عوامل جنہوں نے عورت کو دوسرا بنایا تھا آج مکمل ختم ہو گئے ہیں؟ یا وہ اب بھی موجود ہیں، شاید نئی، زیادہ سیٹل شکلوں میں؟ کیا آج بھی انسانیت کا معیار لاشعوری طور پر مردانہ ہے؟ یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر یہ ساختیں، یہ سٹرکچرز اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں تو انہیں بدلنے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر کیا 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 جا سکتا ہے؟ خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ تبدیلی میں اندرونی رکاوٹیں بھی ہیں، جیسے صدیوں کی کنڈیشننگ، اور بیرونی رکاوٹیں بھی، جیسے سماجی اور معاشی نظام۔ یہ سوال تو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا بووا کے زمانے میں تھا۔ بالکل، اس پر غور کرتے رہنا بہت ضروری ہے۔